حضرت عبداللہ قدوسی فرماتے ہیں کہ میں ایک سفر کے لیے روانہ ہوا۔ ابھی ہم اپنی منزل پر پہنچے بھی نہیں تھے کہ دریا میں طغیانی آ گئی اور کشتی کے تمام لوگ توبہ استغفار، دعاؤں اور منتوں میں مشغول ہو گئے۔ کشتی والوں نے دیکھا کہ میں کچھ بھی نہیں کر رہا۔ ان لوگوں نے کہا کہ بھئی تم بھی دعا اور کوئی منت وغیرہ مانگ لو۔ میں نے کہا مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ انہوں نے مجھ سے بہت اصرار کیا تو میں نے منت مانی کہ اگر میں اس گرداب اور طغیانی سے بچ گیا تو ہاتھی کا گوشت نہیں کھاؤں گا۔ ان لوگوں نے کہا بھئی یہ کس قسم کی منت تم نے مان لی ہے؟ ہاتھی کا گوشت کوئی کھاتا ہی نہیں تو اس منت کا کوئی فائدہ کیا؟ میں نے کہا بس میں نے یہی منت مانی ہے، اب مجھ سے ضد نہ کرو۔ خیر چند آدمیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نجات عطا فرما دی اور ہم ایک جزیرے پر آ گئے۔ چند روز ایسے ہی گزر گئے۔ ہم بھوک سے نڈال ہو رہے تھے، کھانے پینے کی کوئی چیز میسر نہ تھی کہ اچانک ایک ہاتھی کا بچہ میرے ساتھیوں کے ہاتھ لگ گیا۔ انہوں نے اسے ذبح کیا اور بھون کر کھانے لگے۔ میں ان سب سے الگ تھلگ رہا۔ اس معاملے میں میرے ساتھیوں نے بھی مجھے کھانے کی دعوت دی، مگر میں نے انکار کر دیا اور کہا کہ میں اپنی منت کو نہیں توڑنا چاہتا۔ انہوں نے اس بار بھی بہت ضد کی کہ حالت اضطرار میں حرام حلال ہو جاتا ہے، اتنا کہ تم اپنی جان بچا لو، اور یہ تو منت تھی اور مجبوری کے وقت منت توڑی جا سکتی ہے۔ مگر میں نے ان کی ایک نہ مانی اور ہاتھی کے گوشت کو ہاتھ تک نہ لگایا۔ میرے ساتھیوں نے ہاتھی کا گوشت خوب پیٹ بھر کر کھایا اور اس کے بعد یہ لوگ گوشت کھا کر سو گئے۔ اس بچے کی ماں ہتھنی آئی اور دیکھا کہ اس کے بچے کو کھا لیا گیا ہے۔ وہ اس کی ہڈیاں دیکھ کر سخت غمزدہ ہوئی اور تمام لوگ جو سوئے ہوئے تھے ایک ایک کو سونگھنے لگی۔ جس نے گوشت کھایا تھا وہ اس کے سونگھنے سے مر گیا۔ میں بھی انہی کے ساتھ لیٹا ہوا تھا۔ اس نے مجھے بھی سونگھا، لیکن کیونکہ میں نے گوشت نہیں کھایا تھا اس لیے اس نے مجھے کچھ نہ کہا۔ اس طرح سے میری جان بچ گئی۔ اس نے مجھے پیٹھ پر بٹھایا اور مجھے ایسی جگہ لے گئی جہاں انسانوں کی آبادی تھی۔ میں وہاں صبح کی نماز میں جا ملا اور وہاں کے لوگوں کو تمام واقعہ سنایا۔ ان لوگوں نے میری خوب خاطر مدارات کی اور میرے حالات سن کر سخت حیران ہوئے اور کہا کہ جہاں کی تم بات کرتے ہو وہ جگہ جہاں سے 8 دن کی مسافت پر ہے، تم نے ایک رات میں یہ سفر کیسے طے کر لیا؟ میں نے انہیں بتایا کہ وہ ہتھنی تیز رفتاری سے مجھے جہاں پہنچا گئی۔ تو دوستو اس واقعے سے ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ تقوی اور عہد و پیمان کو نبھانے میں بڑی برکتیں ہیں۔